کا جن کسی بھی بوتل میں بند نہیں کیا جا سکا۔ حکومتی دعووں کے باوجود عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور سونے پر سہاگا ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کا براہ راست اثر تمام اشیاء کی قیمتوں پر پڑے گا۔ ڈیرہ مراد جمالی سے اختر منگی اپنی رپورٹ میں عوام کو درپیش مشکلات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹروں نے کرائے میں 25 سے 30% اضافہ کر دیا ہے، جس سے عوام کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ بجلی کی آفت کے زخم ابھی بھرے ہی نہیں کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر عوام کو مہنگائی کے پہاڑ میں دبوچ دیا ہے۔ غریب عوام کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت آئے روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتی رہتی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں 20 سے 30 پیسے کمی کی جاتی ہے، مگر بڑھانے کے وقت پیسوں کو روپیوں میں تبدیل کیا جاتا ہے، جس سے محنت کش طبقہ مہنگائی کے چکی میں مزید پستا جاتا ہے۔ تو دوسری جانب ٹرانسپورٹروں نے بھی عوام کا خون نچوڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تیل کی قیمتوں میں 2 روپے بڑھائے جاتے ہیں تو کرایوں میں 10 سے 20 روپے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ لوکل ٹرانسپورٹروں نے کرایوں میں 25 سے 30% اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرولیم کی بڑھائی جانے والی قیمتیں عوام پر کسی بم دھماکے سے کم نہیں ہوتی، کیونکہ عوام بجلی گیس کے نرخوں کے اضافے سے نہیں سنبھلتی کہ ان کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں الجھا دیا جاتا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے سے زیادہ تر محنت کش طبقہ متاثر ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت اضافے کو جواز بنا کر قیمتیں تو بڑھا دیتی ہے، مگر کم کرنا اسے یاد نہیں رہتا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لا کر عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ اختر منگی، دنیا نیوز، ڈیرہ مراد جمالی۔ ناظرین، مہنگائی نے جہاں ہر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کو متاثر کیا ہے، وہیں طالب علم بھی ٹرانسپورٹروں کی طرف سے بڑھنے والے کرایوں کے بعد مسائل کا شکار ہیں۔ ٹرانسپورٹر ان سے پورا کرایہ مانگتے ہیں اور ہمارے اکثر طالب علم رعایتی کرایہ تو دور کی بات، سرے سے کرایہ دینے سے ہی قاصر ہیں، جس کے باعث آئے روز ٹرانسپورٹروں اور طلبہ کے درمیان جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ کوئٹہ میں بھی طلبہ ٹرانسپورٹروں کے رویے سے تنگ ہیں اور انہوں نے لوکل ٹرانسپورٹروں اور ڈرائیوروں کے رویے کے خلاف مین روڈ بند کر کے احتجاج کیا۔ احتجاج کا احوال بتا رہی ہیں سیما کمل اپنی اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ میں اسٹوڈنٹس نے لوکل بس ایسوسی ایشن کے خلاف مین شاہراہ بلاک کر دی، جس سے 1 گھنٹے تک ٹریفک معطل رہی۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں مختلف اسکول کے اسٹوڈنٹس نے لوکل بس ایسوسی ایشن کے نامناسب رویے اور طلبہ کے ساتھ بدتمیزی کے خلاف شہر کی مرکزی شاہراہ بلاک کر دی، جس کی وجہ سے 1 گھنٹے تک ٹریفک معطل رہی۔ اسٹوڈنٹس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ لوکل بس کے ایسے تمام ڈرائیورز کے خلاف ایکشن لیا جائے جو طلبہ کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کارز کی موجودگی کے باوجود ان سے پورا کرایہ وصول کیا جاتا ہے، جبکہ بس کرایوں میں بھی آئے روز اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے اور گرمی کے اس موسم میں انہیں بسوں کی چھتوں پر بٹھا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اب تک کئی طلبہ حادثات کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسٹوڈنٹس نے احتجاج کے دوران کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکار کر دیا، جس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور ٹریفک کو بحال کیا گیا۔ کیمرامین ارشاد ربانی کے ساتھ سیما کنول، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ صوبہ بلوچستان کے بعد اب آپ کو لیے چلیں گے سرحد کی دنیا میں۔ ناظرین، صحت مند ماں ہی صحت مند مستقبل کی ضامن ہے۔ صحت کی دستیاب سہولتوں کا جائزہ لیں تو ایسے سنگین انکشافات سامنے آتے ہیں جہاں کئی علاقوں میں تو زچگی کی مناسب سہولیات بھی میسر نہیں اور خواتین کو دور دراز مقامات پر لے جایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے متعدد خواتین لقمہ اجل بن جاتی ہیں، جبکہ ایک المیہ غیر تربیت یافتہ مڈ وائف کا بھی ہے جن کی مناسب تربیت نہیں ہوتی اور کئی خواتین زچگی کے دوران غیر تربیت یافتہ عملے کی نااہلی کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ پشاور میں ماں اور بچے کی صحت کا ہفتہ منایا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عمران یوسف زئی اپنی اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے ایک مقامی ہوٹل میں، جہاں ماں اور بچے کی صحت کا ہفتہ منانے کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر صوبائی وزیر صحت سید ظاہر علی شاہ مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر سیکرٹری ہیلتھ سہیل الطاف، ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر فضل معبود، صوبائی وزیر بہبود آبادی سلیم خان اور لیڈی ہیلتھ ورکر سمیت عام لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی کوارڈینیٹر لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام ڈاکٹر احسان اللہ ترابی نے بتایا کہ قبل ازیں صوبے کے صرف 13 اضلاع میں یہ ہفتہ منایا گیا تھا، جبکہ اس مرتبہ تمام اضلاع سمیت فاٹا، آزاد کشمیر اور مختلف اضلاع میں قائم IDPs کیمپوں میں بھی ماں اور بچے کی صحت کا ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں ہر سال 1 کروڑ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ پاکستان 5 سال سے کم عمر بچوں کی سالانہ اموات کے مطابق دنیا میں 8ویں نمبر پر ہے۔
اور یہاں شیرخوار بچوں کی صحت کا معیار قابل قبول سطح سے بھی نیچے ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان میں ہر سال شیرخوار بچوں کی شرح اموات فی 1078 جبکہ 5 سال سے کم عمر بچوں کی شرح اموات فی 1098 ریکارڈ کی گئی ہے۔ صوبائی وزیر صحت سید ظاہر علی شاہ نے اس موقع پر اپنے خطاب میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کے کردار کو سراہتے ہوئے صوبے میں ان کی تعداد 14,000 سے بڑھا کر 19,000 جبکہ ماہانہ تنخواہ 3100 سے بڑھا کر 6,000 روپے کرنے کا اعلان کیا۔ ماں اور بچے کا ہفتہ سال میں 2 مرتبہ منایا جاتا ہے، جس کا بنیادی مقصد ماؤں کو حفظان صحت کے اصولوں سے آگاہ کرنا اور شیرخوار بچوں کی شرح اموات میں کمی لانا ہے۔ کیمرامین عمران مہر کے ساتھ عمران یوسفزئی، دنیا نیوز، پشاور۔ اکتوبر 2005 میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے اثرات تاحال محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر عالمی امداد اور پاکستان کے عوام کے جذبہ حب الوطنی کے باوجود زلزلہ متاثرین کی بحالی کا کام اب تک جاری ہے۔ بالا کوٹ شہر کی تباہی کے بعد نیا شہر بسانے کا خواب تاحال شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ تاہم مانسرہ میں 13.5 ارب روپے کی لاگت سے نیو بالا کوٹ سٹی کی تعمیر کا عمل جاری ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں منظر بشیر کی رپورٹ۔ میں اس وقت نیو بالا کوٹ سٹی کے مقام پر موجود ضلع مانسرہ میں 8 اکتوبر 2005 رمضان کے مہینے میں صبح 8:52 پر اچانک زمین تھر تھرانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے زلزلے کی شدت پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہو گئی۔ مکانات زمین بوس ہونے سے ہزاروں افراد جاں باک اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے، جس کے باعث حکومت نے زلزلہ سے متاثرہ لاکھوں بے گھر افراد کی بحالی کے لیے نیو بالا کوٹ سٹی کا قیام عمل میں لانے کے لیے اعلان کیا۔ تاہم متاثرین زلزلے کے لیے یہاں جدید سہولیات سے آراستہ نیا شہر آباد کرنا ہے، جس میں زندگی کی تمام بنیادی سہولیات میسر ہونے کے ساتھ ساتھ زلزلہ پروف مکانات تعمیر کے لیے کیے جائیں گے، جس کے لیے حکومت نے 13.5 ارب روپے مختص کیے اور بکریال کے مقام پر 11,436 کنال 19 مرلے زمین کی خریداری شروع کر دی، جس میں سینکڑوں مکینوں اور مالکان کو اب تک 1.5 ارب روپے معاوضہ ادا کر دیا۔ تاہم یہاں آباد لوگوں کی قیمتی زمینیں حکومت نے اونے پونے دام میں خریدی، جس کے باعث مقامی افراد نے کئی مرتبہ احتجاجی مظاہرے کیے، لیکن پھر بھی ایرا نے اس کی قیمتوں میں خاطر خواہ اضافہ نہ کیا۔ بعد ازاں ایرا نے بھاری مشینری کی مدد سے زبردستی مکانات مسمار کر کے مقامی لوگوں کا قبضہ واگزار کرنے کی کوشش کی۔ ضلع مانسرہ میں زلزلہ کے باعث سب سے زیادہ تحصیل بالاکوٹ، کونش ویلی، سرن ویلی کی جملہ یونین کونسلیں متاثر ہوئیں۔ بالاکوٹ سٹی میں پلاٹوں کی تقسیم اگر صرف بالاکوٹ کے متاثرین زلزلہ کو دیے گئے تو سرن ویلی اور کونش ویلی کے متاثرین زلزلہ بھی اپنے حق کے لیے احتجاج کریں گے، جس کے باعث ایک نیا فتنہ جنم لے گا۔ جبکہ دوسری جانب سے یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ نیو بالا کوٹ سٹی ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے جس میں VIP شخصیات پلاٹ خرید کر اپنی عیش و عشرت کے لیے مکانات بنائیں گے۔ کسی بھی متاثرہ شخص کو مفت پلاٹ نہیں دیے جائیں گے۔ تاہم ایرا ان تمام مسائل پر سنجیدگی سے غور کر کے فی الفور کھڈے لائن پڑے منصوبے کی تکمیل کے لیے مقامی افراد کو اعتماد میں لے کر اسے مکمل کرنے کے لیے مثبت پالیسی مرتب کرے تاکہ نیو بالا کوٹ سٹی کی افادیت سے متاثرین زلزلہ جلد از جلد مستفید ہو سکیں۔